السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن پر راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ڈیلز کا موسم ہے جی، 3 ڈیلز تو مکمل ہو گئی ہیں، لیکن چوتھی ڈیل کے مکمل نہ ہونے پر مایوسی انتہا کو بڑھ گئی ہے۔ کپتان کی جیل میں بکری بیٹھ گئی ہے اور وہ انتہائی ڈپریشن میں ہے۔ یہ سارا کیا معاملہ ہے؟ یہ کون کون سی ڈیلز تھیں جن پر عمل ہو چکا ہے، اور وہ کون سی والی ڈیل ہے جس پر کچھ رزلٹ نہیں مل سکا؟ یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور پھر جی ایچ کیو حملہ کیس میں بھی عمران خان کا نمبر آ گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی حیران کن خبریں آپ کو دیں گے سیاست کے میدان سے، پاکستان کی سیاست کے میدان سے، کہ آپ واقعی میں حیران ہو جائیں گے۔ تو ولاگ پورا دیکھیے گا۔ آج کے اس ولاگ میں بہت کچھ آپ کو ایسا ملے گا جو ہماری روایت ہے کہ ہم آپ کو پیشگی بتا دیا کرتے ہیں، جو آگے آنے والے دنوں میں چیزیں ہونے جا رہی ہوتی ہیں۔ بلکہ آج ایک خبر کا کریڈٹ بھی ہمیں لینے دیجیے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے غالباً 2 دن پہلے یہ خبر دی تھی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے پاکستان سے وفد جو ہے وہ امریکہ جائے گا، اور آج الحمدللہ وہ خبر درست ثابت ہوئی جب حکومت پاکستان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر بھی یہی بات بتائی کہ جناب وفد روانہ ہونے والا ہے۔ تو چلیں ہم اپنی آج کی خبروں پر ذرا بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت اچھی خبر، میری کوشش ہوتی ہے کہ ولاگ میں ذرا شروع میں اچھی خبر بتائی جائے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ جناب پاکستان کا یہ جو اکتوبر کا مہینہ ابھی اس وقت گزرا ہے، اس اکتوبر کے مہینے میں ایک ریکارڈ ایکسپورٹس ہوئی ہیں پاکستان کی، ریکارڈ برآمدات ہوئی ہیں۔ 3 ارب ڈالر کی برآمدات پاکستان نے الحمدللہ صرف اکتوبر کے مہینے میں کی ہیں، جو کہ ایک ریکارڈ ہے، اور اللہ کرے گا کہ پاکستان مزید معاشی میدان میں ترقی کی طرف بڑھتا رہے گا۔ دوسری خبر جو ہے وہ اچھی تو نہیں ہے، کیونکہ ایک چیز طے تھی، اس میں رکاوٹ آ گئی۔ وہ یہ تھا کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے چین کا دورہ کرنا تھا 4 سے 7 نومبر تک، تو وہ دورہ ہو گیا ہے منسوخ، اور منسوخ ہونے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے، وہ صرف آصف علی زرداری صاحب کا جو کل دبئی میں ان کا پاؤں فریکچر ہو گیا جہاز سے اترتے ہوئے، تو ان کو اب 4 مہینے کے لیے بیڈ ریسٹ کیا ڈاکٹروں نے، تو وہ پھر اس وجہ سے اب اس دورے پر تو نہیں جا سکیں گے۔ یہاں پر آپ سے وہی ایک ریکویسٹ جو ہم آپ سے کیا کرتے ہیں کہ شروع میں ہی ذرا لائک کا بٹن دبا دیجئے، اس طرح آپ کی طرف سے ہمارے چینل کو سپورٹ بھی ملتی ہے، اور اگر جن دوستوں نے سبسکرائب نہیں کیا تو وہ سبسکرائب بھی کر لیں۔ تو اگلی خبروں کی طرف بڑھتے ہیں جناب۔ سب سے پہلے چلتے ہیں ہم اسلام آباد ہائی کورٹ۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس ہیں سمن رفت امتیاز صاحبہ اور سائل تھے وہاں پہ اعظم سواتی صاحب، جو کہ جیل میں ہیں، اور ان کا جو ہے 2 مقدمات ایسے جس میں ان کی بھی گرفتاری نہیں ہوئی، یعنی کہ اٹک اور حسن عبدال میں یہ مقدمات درج ہوئے تھے ان کے خلاف، ان کے حوالے سے جو ہے وہ عدالت عالیہ نے ان کی جو ہے وہ حفاظتی ضمانت منظور کر لی ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ ان کو گرفتار نہ کیا جائے ان مقدمات میں، اور یہ ہدایت کی ہے اعظم سواتی صاحب کو کہ وہ جب جیل سے رہا ہوں تو 7 دن کے اندر اندر متعلقہ عدالتوں سے ضمانت کے لیے رجوع کر لیں۔ اس سے جو اگلی خبر ہے جناب اس کی طرف بڑھتے ہیں، وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ہے، اور وہ جناب وہاں پہ پٹیشنر ہیں جناب عمران احمد خان نیازی۔ عمران احمد خان نیازی نے توشہ خانہ 2 کیس میں جو ہے وہ درخواست ضمانت دائر کی تھی، جس کے اوپر رجسٹرار آفس نے اعتراضات عائد کیے تھے۔ آج جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ان اعتراضات کی سماعت کرنے کے بعد وہ اعتراضات دور کر دیے، اور پھر جو ہے وہ انہوں نے رجسٹرار کو ہدایت کی ہے کہ وہ پیر والے دن یہ باقاعدہ سماعت کے لیے یہ ضمانت کی درخواست مقرر کی جائے۔ یہاں پہ عمران خان صاحب کی ایک خاتون وکیل تھیں، انہوں نے یہ کہا کہ جی بشریٰ بی بی کی اس کیس میں ضمانت ہو چکی ہے، تو لہٰذا اسی اصول کے تحت ان کی بھی ضمانت لے لی جائے، جس پر جج نے کہا کہ ان کو جو ضمانت ملی ہے وہ خاتون ہونے کے ناطے میں ملی ہے، عمران خان صاحب کو کیس کے میرٹ پر دیکھا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ پیر والدین اس میں کیا ہوتا ہے۔ اور اس سے جناب جو اگلی خبر ہے وہ ہے جناب بڑی عجیب و غریب۔ اب اس ملک میں نا جو اس ملک کے اوپر حملے کریں گے، مطلب الٹے کام چل رہے ہیں۔ جب پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی تھی تو اس سے پہلے پاکستان کے اندر اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کا دل تو ان کا لازمی پتہ ہے، جس پارٹی سے جیت کے آئے ہوتے تھے اسی کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن وہ ایک لحاظ رکھتے تھے اپنی غیر جانبداری کا، کہ وہ اوپنلی کسی سیاسی جماعت کا وہ نہیں کرتے تھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے اسد کے اثر وہ اسپیکر ہوتا تھا، ٹویٹیں کھڑکا رہا ہوتا تھا کہ جی میرا کپتان تو عمران خان، حالانکہ یہ اس کے منصب کے خلاف تھا۔ بہت ساری رواج ایسے یہاں پہ چلے۔ یہاں پر ہم نے عدالتوں کے رواج پی ٹی آئی کی خاطر بدلتے ہوئے دیکھے کہ عدالتیں جب دیکھتی ہیں کہ کسی جج دیکھتے تھے کہ کسی فریق سے رشتہ داری ہے یا تعلق ہے تو وہ اس کا کیس نہیں سنتے تھے، اب تعلق ہوتا ہے تو بلا بلا کے کیس سنتے ہیں، تو الٹا ہو گیا سارا کام۔
اسی طرح سرکاری ملازمین کو سیاست کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن یہاں پر کیا ہوا؟ یہاں پر ہوا یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے سرکاری ملازمین کو لانگ مارچز میں اور اسلام آباد میں حملوں کے لیے باقاعدہ وزیر اعلیٰ اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے، اور جب وہ وہاں پر پکڑے جاتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ آپ کو اس خبر بتائیں گے جناب۔ جو خیبر پختونخوا کے پولیس کے اہلکار تھے، ان کے ریسکیو کے اہلکار تھے، جو سادہ لباس میں، یہ میں بتاؤں یہ پولیس اہلکار وہ نہیں تھے جو وزیر اعلیٰ کے ساتھ ڈیوٹی پر آتے ہیں، یہ وہ پولیس اہلکار تھے جو سادہ لباس میں آئے تھے، مسلح ہو کر آئے تھے، اور جب لانگ مارچ کا پٹھا گل ہو گیا اور فرار ہو گئے سارے، تو یہ جو پولیس اہلکار ہیں، یہ سادہ لباس والے اہلکار سرکاری گاڑیوں میں فرار ہوتے ہوئے راستے سے پکڑے گئے تھے، اور ان کے پاس بہت ساری جو ہے وہ ممنوعہ چیزیں تھیں، مثلا آنسو گیس کی شیلز وغیرہ بھی تھے، اسلحہ تو تھا ہی تھا۔ تو جناب یہ وہ پولیس اہلکار اور جتنے سرکاری ملازمین جن کو حکومت لے کے گئی تھی غیر قانونی طور پہ ان کو سیاست میں استعمال کرنے کے لیے، تو ان سب لوگوں کو جناب آج گنڈا پور صاحب نے ضمانت ہونے کے بعد، آپ کو پتہ ہی ہے نا، ان کو سب کو چھوڑ دیا تھا یہاں پہ ہمارے معذرت کے ساتھ عمران دار ججز نے، تو ان کی جناب آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے اپنے ماتحت ان اہلکاروں کی وزیر اعلیٰ ہاؤس میں دعوت کر رکھی تھی۔ وہ جب دعوت پہ پہنچے تو وزیر اعلیٰ صاحب خود ان کے ہاتھوں ان کے اوپر پھول پھینکتے رہے، پھولوں کی پتیاں، اور پھر جناب ان کو وہاں پہ دعوت کی دی گئی، ان کو کھانا کھلایا گیا، اور ان کے تمام لوگ جتنے پولیس اہلکار تھے، ریسکیو والے تھے، یا صوبائی حکومت کے جو بھی ملازمین تھے جن کا سیاست میں استعمال کیا گیا، اور ان کو بجائے سے کہ سیاست میں کرنے پر ان کو سزائیں ہوتی، ان کو ان کے عہدوں پہ ایک درجے ترقی دے دی گئی، اور ساتھ ہی انعام کے طور پہ 10,000 روپے کی رقم بھی دی گئی، اور ان کو ایک ہفتے کی چھٹی بھی دی گئی۔ کیا بات ہے جی! ویسے مطلب کسی ملک کو تباہ کرنے کے لیے اس سے بڑا کوئی اقدام ہو سکتا ہے کہ ایک پارٹی کی حکومت خود اپنے سرکاری ملازمین کو سیاست میں استعمال کرے اور پھر ان کو شاباشیاں دے اور اس طرح کے انعام و کرام دے کہ تم نے ہمارے ساتھ سیاست کی ہے؟ یہ ایک سوچنے کی بات ہے جی، لمحہ فکریہ باقی ساری قوم کے لیے، ان کو تو شرم کوئی نہیں آتی۔ اچھا جی، اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگلی خبر ہے جو ان کے ایک وکیل صاحب ہیں اور عمران خان کے فوکل پرسن بھی ہیں غالباً، انتظار پنجوتھا صاحب، کافی عرصے سے وہ مبینہ طور پہ لاپتہ ہیں۔ ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ ان کی ایک دفعہ لوکیشن ٹریس بھی ہوئی تھی، وہ پشاور کی تھی، اور پھر ان کا فون کی بات بھی ہوئی تھی بیرسٹر سیف سے، اور جب یہ پولیس نے ریکارڈ عدالت میں پیش کیا تو عدالت نے پھر کہا تھا کہ بیرسٹر سیف جو ہیں وہ پولیس کی معاونت کریں، اس میں شامل تفتیش ہوں، تو پھر ان کا پتہ تو لگنا چاہیے تھا، تو وہ لگتا ہے کہ پتہ لگ گیا ہے، کیونکہ آج چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں، جہاں پہ فیصل فرید ایڈوکیٹ جو چودھری ایڈوکیٹ کے ذریعے پنجوتھا صاحب کی برآمدگی کا کیس فائل کیا گیا تھا، وہاں پر اٹارنی جنرل آف پاکستان عثمان جو ہے منصور عثمان عوان صاحب جو ہیں، انہوں نے عدالت کو یہ بتایا کہ جناب اگلے 24 گھنٹے میں انتظار پنجوتھا صاحب کو بازیاب کروا لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا جی 24 گھنٹے کب شروع ہو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی ابھی شروع ہو رہے ہیں، تو تقریباً صبح 10 بجے کا ٹائم تھا، تو یہ کہا گیا کہ جی اگلے دن صبح، یعنی کہ اب آنے والی صبح 10 بجے تک وہ بازیاب ہو جائیں گے، جس پر فیصل فرید ایڈوکیٹ نے کہا کہ جناب ہم انتظار تو کر ہی سکتے ہیں، ہم انتظار کر لیں گے ایک دن اور۔ تو وہاں پہ جو آرڈر لکھوایا جج صاحب نے، اس میں لکھا کہ جی ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے بتایا ہے کہ 4 صوبوں کی پولیس دوڑائی ہوئی ہے، اور آئندہ 24 گھنٹے میں ان کا جو ہے وہ برآمدگی ہو جائے گی بازیابی، تو لہٰذا ان کا انتظار کیا جائے، تو عدالت نے کہا جی اوکے۔ اچھا جی، اگلی جو خبر ہے، حکومت فرنٹ فٹ پر آ گئی ہے، ججز کی تعداد میں اضافے کی بات ہوتی ہے سپریم کورٹ کے اندر، اور کوئی کہتا ہے مطلب 21 ہوں گے، کوئی کہتے ہیں 30 ہوں گے۔ خود پی ٹی آئی کی ایک خاتون جو ہیں وہ پارلیمنٹیرین، انہوں نے 23 کی ایک قرارداد جمع کرائی تھی، جو کہ آج انہوں نے اپنی پارٹی سے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد جو ہے وہ پارلیمنٹ سے واپس لے لی ہے۔ تو البتہ حکومت نے یہ کیا جناب، حکومت نے آج سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے ایک بل منظور کروایا ججز کی تعداد میں اضافے کا، جس کے بارے میں ہم نے آپ کو کل کہا تھا کہ پی ٹی آئی سے اس معاملے پہ پیپلز پارٹی سے اس والے سے اختلافات موجود ہیں، تو وہ اختلافات اب لگتا ہے کہ دور ہو گئے، اور جناب وہ نہ 21 نہ 23 25 ججز کی جو ہے وہ تعداد 25 تک لے جانے کے لیے یہ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون نے منظوری دے دی ہے۔ اب یہ بل سینٹ میں آئے گا اور اس کے بعد قومی اسمبلی میں بھی آئے گا، اور یہ منظور کروا لیا جائے گا، اور اس میں مولانا فضل الرحمان جو اور کسی کی اتحادی کی ضرورت ان کو کوئی نہیں ہے حکومت کو، اور یہ سادہ اکثریت سے اس کو وہ کر لیں گے۔ اور اس پر جو ہے جب یہ بل آیا ہے تو پھر بھائی دوسری طرف بھی تو ہلچل مچنی تھی نا، تو دوسری طرف ایک ہڑبونگ مچ گئی، ہلچل مچ گئی، حامد خان سے لے کر اور باقی جو ان کے پی ٹی آئی کے وکلا ہیں، انہوں نے جناب اعتراضات کرنا شروع کر دی، ججز کی تعداد میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ بھائی وہ 60,000 کیس پینڈنگ ہے،
अच्छा, अब उनको वो और परेशानी पड़ गई ना। अब वो मामला ये है कि जी इनका ये था कि आईनी बेंच बनेगा, तो ये अब गेम ये चला रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो ग्रुप्स हैं कि जी जो सीनियर मोस्ट 5 जजेस हैं उनको लाया जाए। अब सीधी सी बात है भाई, वो हुकूमत को नहीं वारा खाते, वो तमाम के तमाम 2 लोग जो हैं सीनियर में से ज़्यादातर, सब नहीं, वो उनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो एक पार्टी की जो है वो मुंसफी करते हैं, तो वो सीधी सी बात है। और ये एक ओपिनियन है, मेरा भी है, गलत भी हो सकता है, लेकिन ओपिनियन है। तो वो फिर लाज़मी बात है, हुकूमत तो ये नहीं चाहेगी, तो हुकूमत ने फिर ये किया गया, वो 25 तादाद ला रहे हैं। अब वो जिनको पता है कि गेम क्या है, वो उनको अब परेशानी हो गई है कि ये क्या हो गया। तो अब ये जनाब हुकूमत इस मामले पे फ्रंट फुट पे लाई जा रही है, और हुकूमत ने कौमी असम्बली सेनेट का इजलास, जिसके बारे में इम्कान था कि वो आज मुलतवी कर दिया जाएगा, उसको मुलतवी नहीं किया गया है, उनको तोसी दे दी गई है ताकि अगले हफ्ते ये कानून जो है वो दोनों ऐवानों से पास करवा लिया जाए। असेंबली को इन सेशन ही रखा गया और सेनेट को भी। और अब जो है वो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस हवाले से क्या किस किस्म के जवाबात आते हैं, और मामलात काफ़ी गड़बड़ लग रहे हैं यहाँ पर। मैंने आपसे कल भी कहा था कि ये खामोशी किसी तूफ़ान का पेश ख़ैमा है, तो हुकूमत जनाब इस दफ़ा उन्होंने पहल कर दी है। अब देखते हैं दूसरी तरफ से क्या जवाब आता है। अडयाला जेल से ख़बर है जनाब, जो 3 अमरीकी सफारतकार जो हैं वो आज अडयाला जेल में गए थे, और वहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने मुलाकात की है 3 कैदियों से जो वहाँ पर असीर थे। और फ़ॉरेन ऑफिस के ज़राए के मुताबिक ये तीनों सफारतकारों की जो मुलाकात हुई है, जिन 3 जो वहाँ पे असीर हैं कैदी या हवालाती, और उन तक कौंसलर रसाई के जो कानून के तहत इनको रसाई दी गई है। यकीनन वो अमेरिकन शहरी होंगे जिसकी वजह से उनको ये रसाई दी गई। और इन तीनों अमेरिकी सफारतकारों ने उन तीनों से जो मुलाकात की है वो सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला रावलपिंडी के कमरे में की है। और फिर जो मैंने आपसे एक अर्ज़ की थी 190 मिलियन पाउंड केस की भी समाअत थी आज अडयाला जेल में, बगैर किसी कार्रवाई के मुलतवी हो गई है। अब ये मैं आपको जो तादाद बताने लगा हूँ समाअतों की, ये कुल केस की नहीं है, ये सिर्फ एक बंदे के ऊपर उसका बयान भी हो चुका है, उस पर आधी जरा भी हो चुकी है, सिर्फ जो चंद % जरा बाकी है, सिर्फ उस चंद % जरा के ऊपर 35वीं बार समाअत मुलतवी हुई है। 190 मिलियन पाउंड केस कह लीजिए, अलकादर ट्रस्ट पाउंड केस कह लीजिए, बुशा बीबी की बीमारी का सर्टिफिकेट आ गया जी, मैं तो नहीं आ सकती। अच्छा जी, फिर क्या हुआ कि वो जो आईओ था बेचारा वो 35वीं बार पेश हुआ, लेकिन इसके ऊपर मतलब पेश तो पहले भी हुआ कि बाकियों ने भी तो जरा उसके ऊपर की थी ना, वकील इस्तग़ासा ने भी, सफाई ने भी, इमरान खान के वकील ने भी अपनी जरा मुकम्मल कर लिया। बुशा बीबी के वकील की जो जरा है उस पर ये 35वीं समाअत मुलतवी हो रही है, ताकि ये केस को लटकाया जा रहा था कि इसका फैसला ना हो सके। सीधी सी बात है, ये टैक्टिक्स हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हम उस खबर की तरफ जो हमने आपसे अर्ज़ की। अब ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें बैक टू बैक। पहली खबर तो ये है कि जनाब 3 डील्स जो हैं वो हुई हैं, और 3 डीलों पर अमल दरामद भी हो गया है। अब उसके असरात आगे चल के क्या होंगे, रिजल्ट्स आगे क्या होंगे, वो बात की बात है, लेकिन अमल के दरामद क्या शुरू हो गया। पहली डील तो हुई है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, और गंडापुर साहब के साथ ये डील हुई है कि बिहेव करें। अगर आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप वज़ीर आला बना रहें, टोर टार चढ़ी रहे, आगे पीछे उठने वाली गाड़ियाँ भागते रहें, आप सियासत सरकारी ख़जाने पे करते रहें, इमरान खान को भी सरकारी ख़जाने पे लुटाते रहें उस पार्टी के ऊपर, तो आपको फिर बिहेव करना होगा। बढ़कें जितनी मर्ज़ी मारें, वो बातें जितनी मर्ज़ी कर लें, लेकिन गड़बड़ नहीं करनी। उन्होंने कहा जी बिल्कुल बिस्मिल्लाह। तो साथ ये भी है कि भाई आप गंडापुर साहब ने तलवार यूनिवर्सिटी से पाबंदी उठाने का ऐलान कर दिया। ये सिर्फ जो नहीं है वो फेस, वो कैसे कहते हैं, आई वाश है। वो आई वाश इस तरह से है कि खान साहब को बताएंगे कि जनाब मैं तो देखें वो तलबा को निजाम निकालने के चक्कर में मैंने पाबंदियाँ हटा दी हैं, तो मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, तो ज़रा बात को समझा करें। लेकिन उसको ये कहा गया कि भाई साहब अगर वज़ीर आला रहना है तो इमरान खान को भी कैंडे में लेकर आओ, उसको कहो कि मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश मत करे, अगर वो करेगा भाई साहब तो फिर तुम भी खतरे में हो। ये बात उनको बता दी गई है। अच्छा जी, दूसरी डील की बात करते हैं। दूसरी डील हुई है इमरान खान साहब की बहनों के साथ। जी हाँ, इमरान खान से बहनों की भी डील हुई है, और बारों बार हुई है सारी डील। ठीक है, उसमें इमरान खान की मर्जी और मंशा हमारे ज़राए के मुताबिक शामिल नहीं थी। उसी डील के तहत वो रिहा भी हुई हैं, उसी डील के तहत वो जो हैं वो दोबारा गिरफ्तार भी नहीं हुई, और उसी डील के तहत इन 2 दिन मुसलसल तारीखों के बावजूद, जेल में समातों के बावजूद, वो इमरान खान से मिलने नहीं गई, इसलिए कि उनकी भी असाइनमेंट वही है जो गंडापुर साहब की है कि अपने भाई से कहो कि बिहेव करे,
ملک کو چلنے دے, اپنے وقت کا انتظار کرے. سیاستدان ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, کئی بار جیل رہتے ہیں, کئی سال رہتے ہیں, وہ پھر اپنے اچھے وقت کا انتظار کرتے ہیں, وہ پھر آ جاتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ جس دن سے اترا ہے ایک طریقے سے متوات ہے, اس دن سے اس بندے نے اس پاکستان کو چلنے نہیں دیا, مطلب کوئی نہ کوئی اس نے تماشا بنا ہی رکھا. تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب اپنے بھائی کی اگر خیریت چاہتے ہیں نا, اور چاہتے ہیں کہ آپ کے اوپر بھی آئندہ کوئی اس طرح کی, یہ جیل بڑی مشکل چیز ہوتی ہے, تو اس کو کہیں کہ بیہیو کرے. اب وہ ان کو بھی اسائنمنٹ ہے, اب وہ بھی جب بھی ملیں گی عمران خان سے, تو وہ بھی یہی کہیں گے کہ نہیں ذرا مہربانی کریں, آپ اس طرح نہ کریں ورنہ کام بڑا خراب ہو جائے گا. اوپر سے گنڈا پور بھی یہی بات کرے ہوگا, اور اوپر سے عمران خان کی مرشد جنابہ بشرا بی بی المعروف پیرنی صاحبہ, ان کے ساتھ بھی یہی ڈیل ہوئی ہے کہ آپ کو نہیں ہم کرتے گرفتار. اب کوئی بات نہیں, کے پی میں مت چھپ کے بیٹھے, بے شک زمان پار چلی جائیں. اب وہ بہانہ بونا بنایا کہ جی وہ موکلات کا چکر تھا, تو کمرے میں سبز پینٹ تھا, تو کالا پینٹ تھا, تو موکلات نہیں آتے تھے, بیچ میں دریا تھا, یہ سب کچھ ڈرامہ ہے. یہ رہنا چاہتی تھی زمان پارک میں کہ وہ مکان ان کے نام پہ ہے. خان صاحب کو تو پتہ کوئی نہیں کہ کب آیا, اور کسی کو اندازہ ہے یہ نہیں ہے. بشرا بی بی کو بڑا پکا اندازہ ہے کہ عمران خان صاحب کا مستقبل قریب میں باہر آنے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو اب وہ پھر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھے کسی نے گرفتار نہیں کرنا, کیونکہ ڈیل جو ہوئی ہے بھائی. تو اس لیے وہ تمام گنڈا پور کے خوف دلانے کے باوجود پکڑی جائیں گی, ادھر رہیں گی, سیف رہیں گی. انہیں کہا نہیں بھائی میں تو چلی ہیں زمان پارک. وہ زمان پارک گئی ہیں. تو اس کے بعد جب سے وہ رہا ہوئی ہیں, ایک پیشی پہ گئی ہیں ڈیالہ جیل. اس کے بعد کل بھی آج بھی عمران خان صاحب کی پیشیاں تھیں, اور ان میں بشرا بی بی بھی ملزمہ تھی, لیکن بشرا بی بی جیل نہیں گئی. تو وہ بھی اب عمران خان صاحب کی پوزیشن یہ ہے کہ بہنیں بھی ملنے نہیں آ رہی, بیوی بھی ملنے نہیں آ رہی, اور اوپر سے جناب گنڈا پور صاحب بھی جو ہے وہ مطلب ٹیڑھی سی باتیں کرتے ہیں. پارٹی کے اندر بھی جگہ جگہ پٹے چل رہے ہیں. تو عمران خان صاحب کی اس وقت ذہنی کیفیت ہے بہت زیادہ خراب. کیسے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, لیکن میں پہلے بشرا بی بی کی بات مکمل کروں. تو بشرا بی بی کی بھی یہی اسائنمنٹ ہے کہ عمران خان کو کہے کہ آرام سے بیٹھے. اب وہ اپنے آپ کو ایک سیاسی خاتون سمجھتے بتاتی ہیں, یا اپنے اوپر ایک روحانی چادر اوڑھ کے عمران خان کو بتاتی ہے کہ ستاروں کی چال ایسی ہے. تو موکلات کا یہ کہنا ہے کہ اتنا عرصہ آپ چپ رہیں, تو عمران خان کو وہ اس طریقے سے ہینڈل کریں گی. یہ بھی ان کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے اس کا حصہ ہے. سو یہ 3 ڈیلیں کمپلیٹ ہوگی, گنڈا پور والی بھی, علیمہ خان اور عمران خان کی دوسری بہنوں والی بھی, اور بشرا بی بی والی بھی. اب یہ ڈیلوں کے بعد عمران خان کی ڈیل نا, چوتھی ڈیل, وہ نہیں ہو رہی بھائی صاحب. ٹل لگا لیا, امریکہ نے ٹل لگایا, برطانیہ نے ٹل لگایا, سینٹ والوں نے کیا, کانگریس مین نے کیا, جناب وہ غیر ملکی اخبارات میں لکھوایا, اسرائیل کے اخبار میں لکھوایا, اسرائیل سے اقوام متحدہ میں عمران خان کے حق میں باتیں کروا دی. لیکن نہیں, بڑے کہتے ہیں کہ شکی القلب ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ والے. عمران خان کی طرف مطلب لفٹ نہیں کر رہے. وہ جیل سے چیخے ماترا, مجھ سے بات کریں, میں 18 مہینے سے انتظار کر رہا ہوں, مجھ سے بات کریں, میں 19 مہینے سے انتظار کر رہا ہوں, مجھ سے بات کریں, میں نے نمائندہ مقرر کر دیا. انہوں نے کہا جی نہیں. باقی تینوں کو جو ڈیل ملی ہے وہ بھی یہ نہیں ملے گی عمران خان کو کوئی فیور ملے گی. وہ صرف اتنے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں نا گرم ہوا سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کو کہیں کہ منہ بند رکھے, ٹھیک ہے. تو وہ اب اس نے کہا پتہ لگ گیا نا, سارا امریکہ برطانیہ کینیڈا سارے مل کے تجھے نہیں باہر نکلوا سکتے بھائی. تو یہ بات لگتا ہے کہ اب خان صاحب کو سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے, کیونکہ اب جیل کے اندر عمران خان صاحب کی بکری بیٹھ گئی ہے. پوچھیں کیسے, میں بتاتا ہوں. جناب اس وقت 2 دن سے جو عمران خان صاحب کے حوالے میں رپورٹیں ہیں, وہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے لیے, حکومت کے لیے تو بڑی اطمینان بخش ہے, لیکن پی ٹی آئی والوں کے لیے بڑی پریشان کن ہے. اب ذرا دل تھام کے سنیے. وہ عمران خان صاحب جو کوئی موقع نہیں چھوڑتے بات کرنے کا, جو ہر وقت میڈیا میں ان رہنا چاہتے ہیں, یہ کیسے ممکن ہے کہ میڈیا والے ان کے سامنے ہوں اور وہ ایک بار نہیں 2 بار اور کئی گھنٹوں کے لیے سامنے ہوں, لیکن وہ بات نہ کریں. ہائے ہائے, یہ وقت آ گیا جناب خان صاحب پہ. 2 دن سے جیل میں میڈیا کے لوگ جاتے ہیں, عمران خان صاحب ان سے بات کرتے تھے, وہ نوٹ کرتے تھے, جو ان کے چینل چلاتے تھے, باقی وہ سوشل میڈیا پہ چڑھا دیتے تھے. لیکن اب نہیں. خان صاحب کے بارے میں رپورٹیں جیل سے جو موصول ہوئی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں بھائی. اس کے مطابق یہ ہے کہ خان صاحب کو لگ گئی ہے چپ. وہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ میڈیا سے بھی بات نہیں کر رہے, وہ جو اٹھ کے ڈائس پہ جاتے تھے, مجھے یہ سہولت نہیں, مجھے وہ نہیں, خان صاحب چپ سمن بکمن ہو گئے ہیں. اور تو اور اپنے وکلا سے بھی فالتو باتیں نہیں کر رہے. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عمران خان صاحب کی بکری بیٹھ گئی ہے, بلکہ بکری ہم یہ کہیں تو بے جا نہیں ہوگا کہ بٹھا دی گئی ہے. تو یہ اس وقت سچویشن ہے جی. اور اس سچویشن کے ساتھ ہی پھر ایک اور بری خبر ہے, خان صاحب کو وہ بھی نظر آ رہی ہے, اور وہ کیا ہے, جی ہاں, GHQ حملہ کیس. اس پہ جناب عمران خان صاحب کو
چلان کی اور نقول جو ہے ان کو فراہم کر دی گئی ہیں۔ جب بھی کسی بندے پہ فرد جرم عائد ہونی ہوتی ہے تو اس سے پہلے تمام کیس سے متعلقہ کاغذات جس میں چلان، ایف آئی آر، لوگوں کے بیانات، گواہوں کی فہرست، ہر چیز شامل ہوتی ہے، دستیاب تمام ثبوت شاہد، ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے، وہ ملزم کو فراہم کی جاتی ہیں انصاف کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے، تاکہ وہ یہ نہ ہو کہ بھئی وہ اس کے پاس اپنی صفائی کو اس کو پورا موقع ملے، اس کو پورا پتا ہو کہ اس کے خلاف کیا الزام ہے اور کیا ثبوت اور کیا گواہ اور کیا شاہد ہیں۔ یہ تمام کیسوں میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو وہ جناب آج ان کو دے دی گئی، جب بھی یہ نقول تقسیم کی جاتی ہے اس سے جو اگلی تاریخ ہوتی ہے اس پہ ملزم پر فرد جرم عائد ہوتی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر اب یہ جو کیس کی سماعت ملتوی ہوئی یہ 8 نومبر تک ہوئی ہے، تو عمران خان صاحب کے اوپر 8 نومبر کو جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم عائد ہونے جا رہی ہے۔ تو یہ وہ خبریں ہیں جس کی وجہ سے خان صاحب کی بکری بیٹھی ہوئی ہے، ہر طرف سے ان کو ایسی ہی خبریں آ رہی ہیں، اور اس ساری صورتحال کے اندر دیکھتے ہیں اب آگے کیا ہوتا ہے۔ کچھ اور بھی خبریں ہیں لیکن وہ پھر ولاگ زیادہ طویل ہو جائے گا، تو اس وجہ سے وہ میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کل شیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔